کے پی بلوچستان کراچی رینجرز کیمپ پر دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد پر کارروائیاں 29 خارجی جہانوں باز وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس بیس کارروائیوں میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش اور زبال ہلاک، بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے کمانڈر سمیت مزید 3 دہشت گرد بھی جانب حاصل ہوئی۔ پاک افغان سرحد پر 28 اور 29 جون کے درمیانی رات بڑی فضائی کارروائی کی گئی۔ فضائی حملوں میں پکتیا اور کنڑ میں خوارج کے 3 ٹھکانے تباہ، مزید 25 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی میں دہشت گردوں کے مراکز میں موجود اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ تباہ۔ وفاق کی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی۔ جلال آباد عثمان علی زما جماعت الاحرار ما سره زمان علاوه درې نور کسانو، یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوخود مرچه دی، جانان چې هغه بمې والوزول، هغه عمر فاروق دننه او بېمانه جدا شو۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر بزدلانہ حملے میں ملوث کالعدم جماعت الاحرار کے پسپردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد سامنے آ گئے۔ گرفتار افغان دہشت گرد عثمان علی کا اعترافی بیان۔ ویڈیو بیان میں گرفتار دہشت گرد نے بتایا کہ وہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا، 3 اور ساتھی بھی تھے جن کے نام عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق تھا۔ میرے ساتھ آنے والا دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا۔ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا تھا۔ باجوڑ کے رہائشی عبدالہادی کے پاس ہم لوگ 7 دن پہلے آئے، ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا تھا۔ اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ دہشت گرد عثمان نے کہا ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی تھی، افغانستان میں خود کو جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر قاری نے دی۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات کیے گئے، فوج اور رینجرز کا فرق ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں کا رینجرز سے واقف ہوئے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب کافر ہیں۔ میرا تعلق قلعدم جماعت الاحرار سے ہے۔ جماعت الاحرار کے افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی صاحب ہے۔ کراچی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید 3 رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کے جسد خاک آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ رات رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گرفتار خارجی افغان شہری ہے۔ پانی کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے چوکس اور پرادم جوانوں نے فوری جواب سے خوارج کے مضموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بہادر جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار۔ کہا قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی فوری گرفتاری کا حکم، کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے افغان شہریوں کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ 10 جولائی سے تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ 10 جولائی سے بغیر کرامت ویزا پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ وفاقی وزارت داخلہ کا غیر قانونی مقیم افغان شہریوں سے متعلق اہم مراسلہ۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے منصوبے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ معاملے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے فوری اور مکمل عمل درآمد کی ہدایت۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے۔ میری طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے عوام کی طرف سے ان شہداء کو سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم کہ انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے۔
صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گرد حملے کی مذمت، فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا رینجرز کیمپ پر حملے کا حساب لیا جائے گا، دہشت گرد کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کر کے قیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا بھارتی اسپانسر دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا رینجرز کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ نے رینجرز کیمپ کا دورہ کیا جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، ایکزیوس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے آبِ ہرمز کی تنازع پر منگل کو دوحہ میں اہم مذاکرات ہوں گے۔ آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایران اور امریکہ میں آج ہونے والے مذاکرات معطل، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ میں بتایا گیا تازہ حملوں اور آبِ ہرمز میں کشیدگی کے باعث پیر کو سوئٹزرلینڈ میں شیڈول ٹیکنیکل کمیٹی کے مذاکرات معطل کر دیے گئے۔ آبِ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے، امریکی حملے آبِ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام۔ بغداد میں عراقی ہم منصب سے پریس کانفرنس میں عباس عراقچی نے کہا امریکہ سے معاہدے کے تحت آبِ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی بحالی کی مکمل ذمہ داری صرف ایران کی ہے۔ رکاوٹیں ہٹانے اور انتظامی اقدامات کے بعد آبِ ہرمز 30 روز میں اپنی سابقہ صلاحیت پر بحال ہو جائے گی۔ تمام فریق طے شدہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ لبنان میں جنگ بندی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، وہ اسرائیل کو حملے روکنے اور لبنان سے انخلا پر مجبور کرے۔ خطے میں پھر کشیدگی، نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، ساکھدار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اندیا۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار اور یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا اخلاص کا رابطہ۔ جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور۔ اسحاق کا بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد سے رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایران نے لبنان کے محفوظہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے واضح ٹائم لائن کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے امریکہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے، اسرائیل تمام مقبوضہ لبنانی علاقوں سے غیر مشروط انخلاء کرے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ۔ بتائے ایران امریکہ اور لبنان پر مشتمل خصوصی یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر نظر رکھے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ نے اسرائیل سے جنوبی لبنان سے فوجی انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ تو 9 جون کو امتیاز اسلم کے ساتھ کورلی سے آیا تھا، اسی دن سے دھرنے میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ 4 لڑکے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہدایات تھی کہ جو بندہ کورلی سے دھرنے میں آئے گا وہ اپنے ساتھ اسلحہ لازمی لائے گا۔ عوامی حقوق کے عالمی آزاد جموں کشمیر میں انتشار کی سازش بے نقاب۔ پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے بتایا ایکشن کمیٹی کے ایما پر اسلحہ لایا، دھرنے میں شریک کئی لوگ مسلح ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افراد نے اعتراف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے سرغنہ امتیاز اسلم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کالعدم کمیٹی کی ہدایت تھی جو شخص کوٹلی سے دھرنے میں آئے گا وہ اسلحہ لازمی لائے گا۔ کالعدم تنظیم نوجوانوں کو آٹا، چینی اور بجلی کے نام پر گمراہ کر رہی ہے، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ گورنمنٹ کو دوبارہ اس بات پر آمادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنی پوزیشن بتائیں تاکہ اس میں ہم ایک اچھا مثبت کردار ادا کر سکیں اور مسئلے کے حل کی طرف ہم جائیں۔ عقل مندی کی بنیاد پر ہمیں
फैसलों की तरफ जाना चाहिए। मुशावरत और तहम्मुल के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे तो हल होंगे। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईमुर रहमान का कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर किरदार अदा करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वक्त के साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। दोनों का कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का साथ। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, कश्मीर के ये हालात हादसाती हैं, जज्बात के बजाय अक्ल दानिश से काम लें। हमें अक्लमंदी से फैसलों की तरफ जाना होगा। कश्मीरियों से भी गुजारिश है मस्बत किरदार अदा करें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीर के लोग दुश्मन को खुश करने वाले इक़दाम ना करें। हुकूमत आगे बढ़े और बातचीत शुरू करे। हुकूमत ऐसे लोगों के साथ ले जो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। हाफिज नईमुर रहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास से भी मिले। हुकूमत क्या, हुकूमत में आप है, वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं है। सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ। इस्तीफे ना दें लेकिन सूबे के लिए आवाज उठाएं। आप विफाक का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। वज़ीर आला सिंध का MKM को मशवरा। असम्बली इजलास से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था, कहा गया मुस्तफ़ा कमाल ने 300 अरब रुपए खर्च किए। मैंने तलाश किया तो मुझे सिर्फ 33 अरब रुपए के मंसूबे मिले। मुस्तफ़ा कमाल से कहीं ज़्यादा काम पहले और बाद में भी हुआ है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था, बिलावल भुट्टो सिंध में ज़्यादतियों पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का इस्तीफा लाएं। बदले में MKM अपनी दोनों वज़ारतों से इस्तीफा दे देगी। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? ये असेंबली है यार, ये कोई तरीका है? ऑर्डर इन द हाउस। बस करें आप राणा साहब, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? ये क्या कह रहे हैं? पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन रुकन अवैस वर्क की हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मारने की कोशिश। स्पीकर को वक्फा करना पड़ा। अपोजिशन का हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मुअत्तल करने का मुतालबा। 40 मिनट वक्फे के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, दोनों तरफ से तकलीफ दे बातें की गई। पहले एहसन रजा खान ने की, अपने अल्फाज वापस लें और माजरत करें। एहसन रजा खान और अवैस वर्क में दोनों ने माजरत कर ली। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। अरामको ने रास अल तनूरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद जुमे से खाम तेल की तरसील शुरू की थी। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार ने कहा, हुकूमत और अवाम हादसे में 14 कीमती जानों के ज़िया पर गमज़दा है। पाकिस्तान सऊदी भाइयों के साथ खड़ा है। कराची में ट्रैफिक हादसात में बच्ची समेत 5 अफराद जान से गए। मंगोपेर बंद मुराद चौक के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। राजा और इस्लाम नामी 2 नौजवान जाँ बहक। ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कार सवार फरार हो गया। नर्सरी में गाड़ी की टक्कर से 8 साल की बच्ची जान से गई। कराची साइड सुपर हाईवे में क्लिनिक में डकैती। 2 डाकुओं ने क्लिनिक में डॉक्टर और मरीजों से लूटमार की। डॉक्टर ने फरार होते डाकुओं पर फायरिंग कर दी। इलाका मकीनों ने ताकुब करके डाकुओं से छीनी हुई मोटरसाइकिल ले ली। पुलिस के मुताबिक डाकू जख्मी हालत में फरार, तलाश जारी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी, 69,000 लापता। हलाक शुदगान में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल। अब तक 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहली रियासत लागवेरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाले गए। मुतासर इलाकों में फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए। यूरोप में हलाकत खेज गर्मी। स्पेन में हीट वेव से 5 दिन में 327 हलाकतें। फ्रांस में आम हालात होने वाली
اموات سے 1000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں بھی جون کے مہینے کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا۔ یورپ میں پنکھے بکنے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ جرمنی میں پولیس نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے کین سے پانی برسایا۔